दूसरा प्लानिटरी कंजंक्शंस जो हैं कुछ इस तरह की हुई भी हैं कि 3 बुरूज इस तरह के हैं कि जिनको इस महीने में ख़ास तौर पे कुछ एहतियातें करनी है, वो मैं बयान कर देता हूँ। अगर आप खुदा न खास्ता इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारा एहतमाल है कि खुदा न खास्ता कोई नुकसान जो है वो हो सकता है। जॉब्स के अंदर हैं और गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स के अंदर हैं या प्राइवेट इदारों में किसी बड़ी सीट के ऊपर हैं जेमिनाइज, उनको गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ गैर ज़रूरी जो बात है, बहस मुबाहिसा, उसके अंदर बिल्कुल नहीं जाना। ओवरऑल जो ज़रूरी बहस मुबाहिसा उसको भी अवॉइड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो जो है बड़ी कोशिश करूँगा कि मुख्तसर हो, मगर इसके अंदर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर इस तरह की करना चाह रहा हूँ कि माह सफ़र जो है उससे रिलेटेड बहुत सारी जो हैं चीज़ें वो बातें होती हैं, मगर ये है कि अगर हम जिल्द नंबर 2 देखते हैं ना इसकी सही बुखारी की, उसके अंदर माह सफ़र से रिलेटेड बयानात जो हैं, जो अहादीस हैं, वो आप पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। बहुत सारे जो लोग हैं ना वो डर का बिजनेस चला देते हैं कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा इसमें, और यूं है और वो है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं ज़माना हूँ, ज़माने को बुरा मत कहो। तो ज़माने का हिस्सा ही है ना माह सफ़र भी। और दूसरा ये है कि जी इसमें ये हो जाता है, वो हो जाता है। हाँ ठीक है, आपने जो भी काम करना है आप अल्लाह ताला से मदद मांगे। अब 1 महीना आप बैठे रहेंगे, आप काम करेंगे ही नहीं कि जी ये तो कई लोग इसको बड़ा नहस तसव्वुर करते हैं। मैं ओवरऑल मतलब किसी के मैं अकीदे के ऊपर बात बिल्कुल नहीं करता। मैं ओवरऑल जो चीज़ को समझा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आई कैन बी रॉन्ग आल्सो, मगर ये है कि ओवरऑल सारी, जब हम कहते हैं ना कि सारे दिन एक तरह के हैं, तो फिर महीने भी सारे ज़ाहिर है एक ही तरह के होते हैं। अच्छा, बहरहाल हम ये बात करते हैं कि इनमें ना इस महीने में कुछ एहतियातें ज़रूर करनी होती हैं, वो ठीक है। रीज़न उसका ये है कि क्योंकि एक तो चले सफ़र के हवाले से बात कर लेते हैं, दूसरा प्लानिटरी कंजंक्शंस जो हैं कुछ इस तरह की हुई भी हैं कि 3 बुरूज इस तरह के हैं कि जिनको इस महीने में ख़ास तौर पे कुछ एहतियातें करनी है, वो मैं बयान कर देता हूँ। सबसे पहला बुर्ज जो है वो एरीज़ है। एरीज़ वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि जनाब, अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद है तो ठीक है। अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, नाम आपका अलिफ लाम और एन से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज है। और आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप लोगों ने अगर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने का सोचा हुआ है या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ये 20-25 दिन महीना जो है ये अभी आप ठहर जाएं। एक तो प्लैनेटरी कंजंक्शन स्टार्ट हो रही है इसकी सैटर्न की और नेपच्यून की। दूसरा ये जो एहतियात मैं बता रहा हूँ आपको इस्लामिकली, वो भी आप कीजिए। रुपए पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें आप लोगों ने ख़ास तौर पे एहतियात करनी है। स्टॉक से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनमें आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। अच्छा, उसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि मार्स और जो केतु हैं वो वर्गों के अंदर जो है वो कंजंक्टेड है। तो मार्स का ताल्लुक जो है वो करेंसी और फाइनेंस के साथ होता है। तो इस वक्त मार्स जो है वो इट इज़ नॉट इन अ गुड पोजीशन कि आप इन्वेस्ट करें। अगर आप खुदा न खास्ता इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारा एहतमाल है कि खुदा न खास्ता कोई नुकसान जो है वो हो सकता है। इसके अलावा गैर ज़रूरी जो सफ़र है वो आपने नहीं करना, मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है जाने की वो आपने बिल्कुल नहीं करना। दूसरा जो बुर्ज आता है वो बुर्ज आता है जोज़ा। जोज़ा यानी जेमिनाई। तारीख़ पैदाइश अगर आपको याद है अपनी एग्जैक्ट तो ठीक है, अगर नहीं याद है और नाम आपका जो है वो काफ और काफ से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा यानी जेमिनाई है। अच्छा, आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो है मरकरी। ठीक है जी। अब आप लोगों ने ये करना है कि गैर ज़रूरी गुफ्तगू, गुस्से वाली गुफ्तगू, जज्बाती गुफ्तगू, वैसे ओवरऑल ही परहेज करना है,
مگر وہ لوگ جو خاص طور پہ جابس کے اندر ہیں اور گورنمنٹ ریلیٹڈ جابس کے اندر ہیں یا پرائیویٹ اداروں میں کسی بڑی سیٹ کے اوپر ہیں جیمنائز، ان کو گفتگو میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. ہیٹڈ ڈسکشنز جو ہیں ان کے اندر آپ نے نہیں جانا، اور بچوں سے ریلیٹڈ جو فیصلے ہیں اس کے اندر بھی جذباتیت کا مظاہرہ بالکل نہیں کرنا. جن افراد جیمنائی افراد کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، میل ہیں یا فیمیل ہیں، آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ غیر ضروری جو بات ہے بحث مباحثہ اس کے اندر بالکل نہیں جانا. اوور آل جو ضروری بحث مباحثہ اس کو بھی اوائڈ کر دیں، اور کوشش یہ کریں کہ گفتگو اگر وہاں سے دوسری سائڈ سے نیگیٹو آ رہی ہے تو آپ اس کو یا تو خاموشی کے ساتھ پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں، یا اپنا کوئی جیسچر اس طرح کا دیں کہ جو آپ کا مطلب اپوزٹ ہے آپ کے لائف پارٹنر، وہ بھی سوچے کہ نہیں آپ شاید جو ہیں وہ صلح جوئی کی طرف آمادہ ہیں، تو آپ جیسچر ایسا دیں کہ وہ بھی بات کرنا نیگیٹو جو ہے وہ بند کر دے. آپ نے اگریسو نہیں ہونا. اچھا، اس کے علاوہ آپ لوگ اگر مثال کے طور پہ ٹریولنگ کا سوچ رہے ہیں، لانگ ڈسٹینس ٹریولنگ کا، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس منتھ کے اینڈ کے اوپر، اسلامک منتھ کے اینڈ کے اوپر آپ اپنی ٹریولنگ کو پلان کریں. پہلے 2-3 ہفتے ذرا اور کوئی کام جو ہے، کوئی ریٹن ورک ہے، کوئی پیپر ورک ہے، اس کو دیکھیں، کیونکہ اگر آپ اس کے بغیر شروع میں ٹریول کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ کوئی ریٹن چیز جو ہے یا کوئی پیپر، کوئی ڈاکومنٹیشن، اس کی وجہ سے کوئی پریشانی آ سکتی ہے. تو آپ لوگ جو ہیں احتیاط کریں. اور دوسرا یہ آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ کا کام ہے نا اس سے ریلیٹڈ، ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے کام، تو ابھی فی الحال کوشش یہ کریں، اگر آپ اپنے کام کو بڑھانا چاہ رہے ہیں نا، اور کوئی گاڑیاں خریدنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ٹرانسپورٹ لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ لوگ جو ہیں کوشش کریں کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. 15-20 دن جو ہے، 20-25 دن میں بلکہ کہوں گا، وہ ویٹ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ بڑھا لیں، یا جو بھی آپ نے خریداری وغیرہ کرنی ہے وہ کر لیں. اچھا، کوشش یہ کریں کہ جیمنائی والے جو میل یا فیمیل ہیں، اپنی صحت کی طرف سے، خاص طور پہ جو معدے والے معاملات ہیں اپنے، یہ پرابلمٹک ہو سکتے ہیں، تو اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور دوسرا، جب بھی آپ کو تھوڑا سا بھی کوئی فیلنگ اس طرح کی آ رہی ہے نا کہ کوئی پرابلم ہیلتھ میں، تو فوری طور پہ آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اوور لک کرتے ہیں اس چیز کو تو عین ممکن ہے کہ وہ چیز خدا نخواستہ پرولونگ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ روپے پیسے سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کے اندر بھی آپ نے اوور سپینڈنگ سے، فضول خرچی سے بہت زیادہ گریز جو ہے وہ کرنا ہے. اور ایسے خواتینوں حضرات جن کو آپ زیادہ عرصے سے نہیں جانتے، ان کے ساتھ روپے پیسے کا لین دین آپ نے بالکل نہیں کرنا، نہ ان سے ادھار لینا ہے، نہ ان کو ادھار دینا ہے پیسہ. یہ چیزیں آپ نے جو ہیں وہ ایوائڈ کرنی ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ آسپیکٹس جو بنے ہوئے ہیں آپ کے رولنگ لاٹ کے اوپر، یہ کچھ کنجنکشنز کی وجہ سے یہ اچھے نہیں ہیں. اچھا، اس کے بعد جو تھرڈ والا آتا ہے نا، وہ آتا ہے اسکارپیو، تیسرا جو برج ہے اسکارپیو یعنی عقرب. اگر ڈیٹ آف برتھ آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے، اگر ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے تو آپ کا نام اگر نون اور یہ سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ عقرب ہے. اب آپ کا بھی رولنگ لاٹ جو ہے وہ، یعنی آپ کے ستارے کا جو حاکم ہے وہ مریخ ہے. وہ میں نے جس طرح ایریز کے لیے عرض کیا ہے کہ وہ اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ جہاں پہ ایریز والوں کو روپے پیسے سے ریلیٹڈ معاملات میں پرابلم آتی ہے. آپ چونکہ واٹر سائن ہے، آپ کو جذباتی لحاظ سے کچھ سیٹ بیکس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ آپ خود ہو سکتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ ہارش بیہیویئر، اپنے لائف پارٹنر کے اوپر ڈاؤٹ کرنا، یہ آپ نے نہیں کرنا، اس کو ایوائڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی پیار محبت سے جڑے ہوئے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں تو جو آپ کا لو انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے ریلیکسیشن والی بات کرنی ہے. بات کو پکڑ کے بحث مباحثے کی طرف نہیں جانا. اور دوسرے جو آپ کے ہیں نا بہن بھائی ہیں یا جو آپ کے قریبی عزیز ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی ایسی بات یا تہمت آپ کی طرف سے نہیں لگنی چاہیے کہ وہ تعلقات کے بگاڑ کا باعث بنے. اچھا، اس عرصے کے اندر آپ نے ملازمین کے اوپر جو ہے وہ اوور ٹرسٹ نہیں کرنا بالکل بھی.
کیونکہ کوئی بڑا دھوکہ یا فراڈ جو ہے وہ ملازمین کی طرف سے وہ آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر کوئی پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں تو ابھی تھوڑا سا آپ ٹائم کا انتظار کر لیں، 15 20 دن 25 دن جو ہیں وہ ابھی نکال لیں، اس کے بعد پھر اللہ خیر کرتا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ قانونی معاملات میں آپ کو مشورے جو ہیں وہ غلط ملیں گے، ان کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اپنے ذہن سے کام لیں، سیلف انالیسس کیجئے، اور اس کے بعد جو ہیں آپ اپنے جو قانونی معاملات ہیں ان سے ریلیٹڈ میٹرز کو سولو کرنے کی طرف جائیں۔ آپ لوگ اپنی جو آئی سائٹ ہے، میدا ہے، لیور ہے، ہیلتھ میں اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور ڈپریشن کا شکار جو لوگ ہیں کوشش یہ کریں کہ میڈیٹیشن اور فوکس کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ کریں۔ اپنی جو ہے نا میڈیٹیشن کا مطلب یہ کہ عبادت جو ہے وہ آپ کریں اپنے مذہب مسلک کے حساب سے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ ایک چیز کا اور خیال رکھیں، وہ یہ ہے کہ ٹریولنگ اگر آپ کر کے اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں موجود ہیں تو وہاں پہ کوشش کریں کہ قانون کی پاسداری کریں، ورنہ خدا نخواستہ بیرون ملک جو ہے وہ قانون کی پاسداری نہ کرنے کے اوپر کوئی بڑی پرابلم جو ہے اللہ نہ کرے وہ آپ فیس کر سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کیجئے گا کہ اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز لا یا لیٹیگیشن یا قانون سے ریلیٹڈ مسائل معاملات کی طرف وہ بڑا سینسیبل آپ کی اپروچ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ اچھی چیز ایک میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو روحانی اعتبار سے جن سیٹ بیکس کا سامنا تھا وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے وہ کلیئرٹی لائیں گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں اسکارپیو کے لیے کہ جو آپ اپنی زندگی سے مائنس کر دیں روحانی اعتبار سے، وہ ایک آپ کہہ لیں نا ایکسیس ٹائم آپ سپینڈ کر رہے تھے، وہ چیز جو ہے وہ قطع ہو سکتی ہے۔ یعنی وہی والی بات ہے کہ کیتو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قطع کرنے والا جو ہے، یعنی کاٹنے والا پلانٹ ہے، تو بہت ساری غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی لائف سے وہ علیحدہ ہوتی نظر آ سکتی ہیں۔ آپ کے لیے یہ اچھا ایک سائن ہے۔ اچھا، اب اوورآل جو احتیاط تھی اس حوالے سے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ وقت نکالتے ہیں ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور آپ اس چینل کا حصہ ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ ویڈیو اگر پسند آپ کو آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اپنے کمنٹس جو ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کیجئے، اس سے کام میں کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اور اس چینل کو جو آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس اپنے جو ہیں وہ ضرور دیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں کاروبار سے ریلیٹڈ معاملات میں، جاب سے ریلیٹڈ معاملات میں، یہ جو پٹی چل رہی ہے آپ کے سامنے، کسی بھی حوالے سے آپ اگر جاننا چاہتے ہیں، ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، تو دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر کے تو 1 to 1 کنسلٹیشن جو ہے وہ مجھ سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ کوئی معاملات ہیں زندگی کے جو سمجھ نہیں آ رہے ہیں، تو ان کا حل جو ہے قرآن پاک سے، رنگ روشنی اور خوشبو سے وہ بھی پاسبل ہے کنسلٹیشن کے تھرو۔ تو دیے گئے نمبرز پہ اس سلسلے میں بھی آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یہ مجھے ضرور بتائیے گا، کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔